بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSCC CGL کے لیے ہم لوگوں نے تقریباً پورا نصاب پڑھ لیا ہے۔ اب بعض دوستوں کی فرمائش ہے کہ ہر چیپٹر سے کچھ کچھ سوالات بنائے جائیں، تو آج کے ویڈیو میں جو پہلا باب ہے لسانیات کے حوالے سے ہندوستانی کا ارتقاء، اس کے حوالے سے 15 نمونۂ سوالات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، آریہ ہندوستان میں کب وارد ہوئے؟ آریہ مطلب آرینس۔ ہندوستانی کا ارتقاء سے، اس سے پہلے جان لیجئے کہ ہندوستانی کا ارتقاء سے مراد ہے جدید ہند آریائی زبانیں۔ جب جدید ہند آریائی زبانوں کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے ہم کو وسطی اور قدیم کو بھی پڑھنا ہوگا، اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ آریہ کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے اور کب آئے تھے، اور یہاں کی زبانوں پر کیا کیا اثر انداز انہوں نے کیا ہے، اپنے آپ کو کیا چھاپ چھوڑی ہے۔ تو پہلا سوال ہے، آریہ جس کو انگریزی میں آرینس کہتے ہیں، وہ ہندوستان میں کب وارد ہوئے تھے؟ اس کا پہلا آپشن ہے 3500 قبل مسیح، دوسرا ہے بی ہے 2500 قبل مسیح، سی ہے 1500 قبل مسیح، ڈی ہے 500 قبل مسیح۔ قبل مطلب ہوتا ہے پہلے، مسیح مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال پہلے، 2500 سال پہلے، 1500 سال پہلے یا 500 سال پہلے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی 1500 قبل مسیح، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسوی شروع کرتے ہیں ہم لوگ، 1 عیسوی 2 عیسوی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ہم لوگ ہجری شروع کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی تب 1 ہجری، جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، 40 سال میں ان کو نبوت ملی، 10 سال وہ مکہ میں رہے اور آخری 13 سال وہ مدینے میں رہے۔ تو یہ ہے پہلا سوال، آریہ ہندوستان میں کب وارد ہوئے؟ آپ لگائیے گا جواب 1500 قبل مسیح۔ اب اگلا سوال اسی سے متعلق آ رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک اندازے کے مطابق آریہ آج سے کتنے سال پہلے ہندوستان آئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی آپشن میں 2500 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ قبل مطلب پہلے ہوتا ہے، 3000 سال پہلے، 3500 سال پہلے۔ تو اس کا یہ جواب ہے 3500 سال پہلے۔ تو ہم لوگ 1500 قبل مسیح، اور ابھی چل رہا ہے 2022، مطلب 2000 مان لیتے ہیں، 2000 عیسوی، کل ملا جلا کر ہوگا 3500۔ تو 3500 سال پہلے یا 1500 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1500 سال پہلے، یا ابھی کے حساب سے 3500 سال پہلے۔ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے، ہندوستان سے قبل آریہ کہاں آباد تھے؟ جو آرینس تھے وہ ہندوستان میں آنے سے پہلے کہاں آباد تھے؟ آپشن اے ہے افغانستان، بی ہے جاپان، سی ہے بلوچستان، ڈی ہے ایران۔ اس کا جواب ہوگا ڈی ایران۔ مطلب یہ کہ یہاں آنے سے پہلے وہ ایران میں تھے، اور ایران میں انہوں نے کم از کم 1000 سال وہاں انہوں نے گزارا۔ ان کا پیشہ، وہ مذہب کے اعتبار سے وہ بت پوجتے تھے، اسی لیے ہم نے دیکھا تھا ایران وغیرہ میں، افغانستان وغیرہ میں جو بت کی پوجا لوگ کرتے تھے اس کو بعد میں مسمار کیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، آریہ قوم جب ہندوستان آئے تو ان کی کون سی زبان تھی؟ جب ہندوستان آئے آریہ قوم تو ان کی زبان کون سی تھی؟ اے آپشن ہے فارسی، بی عربی، سی سنسکرت، ڈی اردو۔ اس کا صحیح جواب ہوگا سنسکرت۔ مطلب سنسکرت بہت قدیم زبان ہے، اور قدیم ہند آریائی دور سے یہ زبان تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس کا جواب ہوگا آپشن سی، سنسکرت ان کی زبان تھی۔
اور وہی سنسکرت آگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت، جسے ہم قدیم ہند آریائی دور کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، ہندوستان میں آریہ سے قبل کس خاندان کے لوگ آباد تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں آریہ آئے اس سے پہلے کچھ وجود نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ لوگ موجود تھے۔ اس کا پہلا آپشن ہے اے جاپانی، بی چینی، سی تبتی، ڈی دراوڑی اور آسٹرک۔ تو جواب ہوگا دراوڑی اور آسٹرک۔ اسی لیے جب جھارکھنڈ کی علاقائی زبانیں بولیں گے پر بات کریں گے ہم لوگ، تو اس میں ہم لوگ دراوڑی اور آسٹرک بولیوں کا ہم خاص طور سے ذکر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، آریائی زبانوں کو سمجھنے کے لیے ماہرین لسانیات نے انہیں کتنے ادوار میں، ادوار یہ دور کی جمع ہے، دور مطلب زمانہ کرا ہے، آریائی زبانوں کو سمجھنے کے لیے ماہرین لسانیات نے انہیں کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے، کتنے زمانے میں، کتنے اسٹیجز میں تقسیم کیا ہے؟ اس کا آپشن ہے اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ اس کا جواب ہوگا 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، 3 دور میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ پہلا دور ہے قدیم ہند آریائی دور، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی دور، اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی دور۔ اس کی بحث آگے آ رہی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، آریاؤں کا پہلا دور کیا کہلاتا ہے؟ آپ نے جواب حاصل کر لیا، اس لیے آپ کو آسانی ہوگی بولنے میں۔ آپشن اے ہے جدید ہند آریائی دور، بی ہے قدیم ہند آریائی دور، سی ہے وسطی ہند آریائی دور، ڈی ہے مابعد جدید ہند آریائی دور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا دور کہلاتا ہے قدیم ہند آریائی دور۔ قدیم مطلب پرانا، قدیم، وسطی مطلب میڈیول، مڈل، وسط بیچ کا، اور جدید مطلب ماڈرن۔ اسی سے متعلق 8واں سوال ہے، آریاؤں کا دوسرا دور کیا کہلاتا ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب حاصل کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں بتانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کو ہم جواب دیں گے۔ اس کا آپشن ہوگا سی وسطی ہند آریائی دور۔ مطلب یہ قدیم ہند آریائی دور 1 نمبر، وسطی ہند آریائی دور 2 نمبر، اور اگلا سوال ہے اسی سے متعلق، سوال نمبر 9 ہے، آریاؤں کا تیسرا اور آخری دور کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا جدید ہند آریائی دور۔ یہ صحیح ہے، اس کو ہم لوگ رکھیں گے 3 نمبر پہ۔ تو پہلا ہو گیا قدیم ہند آریائی دور، دوسرا ہو گیا وسطی ہند آریائی دور، تیسرا ہو گیا جدید ہند آریائی دور۔ سوال نمبر 10 ہے، سنسکرت زبان کا تعلق کس دور سے ہے؟ مطلب آریہ خاندان کے کس دور سے ہے سنسکرت زبان کا تعلق؟ آریاؤں کی زبان تھی سنسکرت، لہٰذا اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ پہلے دور سے، قدیم ہند آریائی دور سے سنسکرت کا تعلق ہے، جو بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس کا زمانہ ہے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، 1000 سال کا دور ہے۔ اس میں قدیم ہند آریائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنسکرت میں 2 حصے ہیں، ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت۔ ویدک میں 4 وید آتے ہیں، اور کلاسیکی سنسکرت میں پاننی وغیرہ کا تعلق آتا ہے۔ اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، سوال نمبر 11 ہے، پاننی کا تعلق کس دور سے ہے؟ پاننی قواعد نویس ہیں، ان کا تعلق کس دور سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا قدیم ہند آریائی دور سے ہے، کیونکہ نا وہ ادب کی پہلی کتاب تھی سنسکرت میں، جو گرامر وغیرہ کی لحاظ سے وہ کتاب قواعد نویس تھے وہ اس کا تعلق قدیم ہند آریائی دور سے ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، ماگدھی پراکرت کا چلن کس علاقے میں ہوا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی دور میں آریائی مطلب سنسکرت زبان پھلی پھولی ہے، وسطی ہند آریائی دور میں 3 زبانیں پھلی پھولی ہیں، اشوک کے کتبے وغیرہ، دوسرے میں پراکرت وغیرہ، اور تیسرے میں ابھرنش وغیرہ۔ تو اس میں پوچھ رہا ہے ماگدھی پراکرت، پراکرت کی 5 قسمیں ہیں، اس میں ایک ہے ماگدھی، ماگدھی سے لگ رہا ہے مگدھ کا علاقہ ہے، وہ پراکرت جو مگدھ کے علاقے میں بولی جا رہی تھی، اس کا چلن کس علاقے میں تھا؟ تو ہم لوگ بولیں گے
جنوبی بہار کے علاقے میں، متھرا نہیں ہو سکتا ہے، بہار کا حصہ نہیں ہے، دلی کے گرد و نواح یہ نہیں ہو سکتا ہے، پنجاب بھی نہیں ہو سکتا ہے، جواب ہوگا جنوبی بہار۔ سوال نمبر 13 ہے ابھرنش کس دور میں نمودار ہوئی؟ ہم نے کہا کہ پراکرت اور ابھرنش وسطی ہند آریائی دور میں پیدا ہوئی، 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی کے بیچ میں، اس کا زمانہ ہے 1500 سال کا۔ تو سوال نمبر 13 ہے ابھرنش کس دور میں نمودار ہوئی؟ اس کا بھی جواب ہوگا وسطی ہند آریائی دور۔ سوال نمبر 14 ہے آریائی زبان کی سب سے مرصع زبان کس علاقے میں مروج ہے؟ مرصع مطلب سب سے سجی ہوئی زبان، جس کو مطلب بولنے پہ لوگ کہیں کہ یہ بالکل صاف ستھری زبان ہے، سوچتا سائستہ زبان ہے۔ تو اس میں جواب ہوگا اس کی 3 قسمیں ہیں، اس میں ادیچ، پراچ اور مدھ دیش، لیکن جو مدھ دیش کے علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی سب سے مرصع زبان تھی، اس کا جواب ہوگا ڈی 14 نمبر کا۔ آخری سوال ہے قدیم ہند آریائی دور میں کون سی زبان رائج تھی؟ ایک سوال ریپیٹ لگتا ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی سوال پوچھا جا چکا ہے۔ قدیم ہند آریائی دور میں کون سی زبان رائج تھی؟ بندیلی ہو نہیں سکتی، پراکرت ہو نہیں سکتی، ڈی ابھرنش نہیں ہو سکتی، جواب اس کا ہوگا سنسکرت۔ تو یہ ہے سنسکرت کا جواب ہوگا قدیم ہند آریائی دور میں سنسکرت، وسطی ہند آریائی دور میں پراکرت اور ابھرنش، اور جدید ہند آریائی دور میں بہت سی جو ماڈرن انڈین لینگویجز ہیں سب کا تعلق جدید ہند آریائی دور سے ہے، لیکن اس کا براہ راست رشتہ قدیم ہند آریائی دور سے کسی نہ کسی طور پر ضرور ہے، سنسکرت سے ضرور ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ویڈیو آپ نے پسند کیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔